السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو سوال جواب کے سیشن میں آج پھر سے حاضری ہوئی ہے اور تقریباً 4.5-5 ماہ کے بعد اس کی کچھ وجوہات رہی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا چینل جو ہے فلسطین اور فلسطین کے کاز کی حمایت اور مظلوموں کی حمایت اور مسجد اقصیٰ کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے پہلے 9 مہینے کی پابندی لگائی گئی، پھر مستقل طور پر وہ بند کر دیا گیا۔ اس وجہ سے اس میں کچھ مالی نقصان بھی ہوا، اس کا خیر کسی ایک پیسے کا ہمیں غم نہیں الحمدللہ، اور ہم یہ حمایت جاری رکھیں گے۔ چینل جو بند ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات یہ ہوئے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو پوسٹیں لوگوں تک پہنچتی تھی وہ بند ہو گئی یا ادھوری رہ گئی۔ نیا چینل مفتی احمد شمیم حلیمی کے نام سے کھلا ہوا ہے، آپ لوگ اس چینل پہ جا کر کے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، فالو بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی ہے اور یوٹیوب پر بھی ہے، اور وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ اور سوال جواب براہ راست کچھ لوگ نمبر ڈھونڈ کے بھیج دیتے ہیں، ہمیں مت بھیجا کریں۔ سوال جواب کے لیے الگ سے نمبر اس پر ڈسپلے کیا جاتا ہے، اس لائیو سیشن میں انشاءاللہ اس کو پھر دیا جائے گا، تو اس نمبر پہ سوال جواب بھیجیں، انشاءاللہ آپ جواب ملتا رہے گا۔ یہ مختصر سی بات تھی جو کہنی بہت ضروری تھی۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال عبید صدیقی کا سوال یہ ہے کہ سفر میں نماز کس طرح ادا کریں؟ جیسے ادا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ظاہر ہے، مشہور ہے کہ سفر میں فرض ہاف اور سنت معاف، ظہر عصر عشاء 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا ہمارے یہاں واجب اور ضروری ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اور اگر حالت اطمینان میں ہیں، بس وہاں پہ کچھ دیر رکنا ہے، آرام سے ہیں، تو سنت وغیرہ بھی پڑھ لیں، اور جلدی ہے تو سنت چھوڑ کر کے آگے بڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مغرب اور فجر تو 2 ہی ہوتی ہے، اس میں کہاں شارٹ کریں گے، اور مغرب میں ظاہر شارٹ کریں گے تو 1.5 ہو جائے گی، اس لیے مغرب 3 پڑھیں گے اور فجر 2، باقی 3 نمازوں میں 2 رکعت پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، ان کا نام نہیں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں اور ایک بھائی کما رہا ہے، گھر بنوایا ہے، مال و دولت جائیداد اسی کی ہو، اور دوسرے بھائی نے کچھ نہیں کروایا، مالی اعتبار سے بس گھومتا رہتا ہے، عیاشیاں کرتا رہتا ہے، کوئی کام اور جاب نہیں کرتا، بس صرف اس بھائی نے گھر بننے کے وقت کچھ اس گھر میں کام کروا لیا تھوڑا بہت، تو کیا حق وراثت اسے برابر ملے گا یا نہیں؟ مفصل رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں محترم، مسئلہ تو یہی ہے کہ جس نے پیسہ لگایا ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ چیز اسی کی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بنتا ہے یا بنواتے ہیں اس طرح سے لوگ، تو عام طور پہ والد کے نام کروا دیتے ہیں، یا بھائی لوگ ہیں تو ان کا نام ڈلوا دیتے ہیں۔ اب بچپن میں شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اب بڑے ہونے کے بعد کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے، تب اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں۔ اب جن کا نام ڈلا ہے کاغذی اعتبار سے، وہ اس کے حقدار ہیں۔ اگر آپ نے براہ راست ان سے بات نہیں کی ہے، گواہ نہیں بنایا ہے کہ ہم نام یوں ہی ڈلوا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ قانونی اعتبار سے بھی لیں گے، اور شرعی اعتبار سے مفتی کے یہاں جائیں گے تو وہ بھی یہی فتویٰ دے گا کہ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ویسے ہی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنی ملکیت رکھی ہے اور نام فرضی طور پہ ڈلوایا تھا تو اس کے آپ کو گواہ چاہیے، گواہ نہیں ہے تو پھر سب کا حصہ بنتا ہے، جیسے ویسے بنے گا۔ جب شروع میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ملکیت ممتاز ہونی چاہیے، الگ الگ ہونی چاہیے، جب ہم لوگ جمعہ میں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو عام طور پہ بڑا برا لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ لڑوا رہے ہیں اور وہ مولانا جو ہے دوری پیدا کروا رہے ہیں، اور بعد میں جب کھینچا تانی ہوتی ہے تو وہ سرا اتنا ملتا نہیں، اتنا زیادہ کھینچا تانی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے وہ بنسی ہم لوگ لگاتے تھے نا بچپن میں، تو تانچ جو پھنس جاتا تھا تو کبھی کبھی اتنا زیادہ پیچیدہ ہو جاتا تھا کہ اس کو کاٹنا ہی پڑتا تھا، کھولا نہیں جا سکتا تھا اس گٹھی کو، اور کھول کر کے اس کو سلجھایا نہیں جا پاتا تھا۔ تو ایسے ہی عام طور پہ لڑائیاں بعد میں ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، اور مسائل اتنا پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ مفتی بھی حل نہیں کر پاتا، سرا اس کا ملتا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ناچاقی بھائیوں میں دوری، پھر سر پھٹوگل، اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی اس کی تفصیل میں بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب دونوں فریق سامنے ہوتے ہیں، پوری بات سامنے آتی ہے، تبھی کچھ آدمی اس میں کہہ پاتا ہے۔ سوال نمبر 3، محمد عدنان یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص دکان پر کام کرتا ہو اور کسی چیز کی قیمت نہیں پتہ، لیکن وہ شخص کسٹمر سے کوئی چیز بیچا جس کی قیمت 200 تھی، لیکن وہ شخص اس کو 500 میں بیچا اور کسٹمر لے لیا، دکان کا مالک آنے کے بعد 500 لے لیا، تو کیا وہ شخص گنہگار ہوگا جو بیچا ہے یا نہیں؟ محترم، اس کو فقہائے کرام کی اصطلاح میں غبن فاحش کہتے ہیں۔ جو چیز ریٹ لگانے والوں کے ریٹ کے تحت نہ آتی ہو، قیمت لگانے والے اس کے عام طور پہ قیمت نہ دیتے ہوں، اس سے کہیں بڑھ کر کے بیچنا یہ غبن فاحش ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ آپ 200 کی چیز ظاہر ہے 200 میں بک رہی ہے تو بہت زیادہ 210 220 لے سکتے ہیں،
کچھ تھوڑا بہت فرق ہر جگہ ہوتا ہے، 20 کی چیز ہے کوئی 22 میں دے رہا ہے، 125 کی چیز ہے کوئی 140 میں دے رہا ہے، تو اس طرح سے تھوڑا بہت چلتا ہے. لیکن ایسا ریٹ لگا دینا کہ کوئی بازار میں ویسا ریٹ دیتا ہی نہ ہو، لیتا ہی نہ ہو، تو غبن فاحش ہے. اس کو اس کے مالک تک واپس لوٹانا ضروری ہے. ظاہر ہے اگر آپ نے یہ لیا اور دیا تو گنہگار ہوں گے. عبداللہ مقیم سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو غصے میں فون پر کہا میں تمہیں بھی جہنم رسید کر دوں گا، تو کیا یہ کفریہ جملہ ہے اور اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بیوی سے جھگڑا ہوا اور آدمی نے کہا تو میرے گھر سے نکل جا، تو کیا اس سے نکاح پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیں پہلی صورت میں ظاہر آپ جہنم کے مالک نہیں ہیں. جہنم بھیجنا جنت بھیجنا میرے رب کا کام ہے، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. یہ لوگ جہنم رسید کر دوں گا عام طور پہ اصطلاحی اعتبار سے اس لیے بولتے ہیں کہ مطلب بری سزا دوں گا اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں اس سے مراد ہوتی ہیں. اور اگر کوئی اس عقیدے سے کہہ رہا ہے کہ ہم واقعی آپ کو جہنم میں بھیج دیں گے تب تو ظاہر ہے کفر ہے اور کفریہ جملہ ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ جھگڑے کے وقت آدمی نے کہا گھر سے نکل جا. گھر سے نکل جائے یہ کس نیت سے کہا؟ اگر یوں ہی کہہ دیا جیسے لوگ غصے میں کہتے رہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور اگر نیت طلاق کی تھی تو ظاہر ہے ایک طلاق بائن پڑ جائے گی. اب عدت میں اسی سے نکاح کریں گے تو نئے مہر کے ساتھ کریں گے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی اسی سے کر سکتے ہیں. یہ طلاق بائن اس سے پڑے گی جب نیت ہوگی تب. نمبر 5 ثاقب حقانی صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم صرف ایک امام کے پابند کیوں ہیں باقی کی کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ کئی ایک کے رہتے تب بھی تو یہ سوال ہوتا کہ 4 کے کیوں ہیں ایک کے کیوں نہیں ہے. جب یہ سوال ہے کہ ایک کے کیوں ہیں باقی سب کے کیوں نہیں ہیں، تو اگر آپ کئی ایک کے رہیں تب تو اور مشکل ہے، اور بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ بس بھائی 4 کے کیوں ہیں 5 کے کیوں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مختصراً جواب عرض یہ ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتا، استنباط جس کو کہتے ہیں عربی میں، مسائل نکالنا، ظاہر مسائل نکالنے کے لیے قرآن حدیث سے اس پہ عبور ہونا چاہیے. احادیث کا ذخیرہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لاکھوں لاکھ احادیث، پھر اس میں کون کب کی ہے، کس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، بڑی سب بحثیں ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے تقلید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا ہے. جیسے ایک بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی ڈاکٹری کے اعتبار سے خود چلتا ہے، دوائیں وغیرہ لے لیتا ہے، لیکن ایک عام آدمی ہے تو وہ اپنے اعتبار سے دوا نہیں کھاتا پھرتا ہے، بلکہ وہ کسی ڈاکٹر ہی کے پاس جاتا ہے، اور ایک وقت میں ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ایک وقت میں کئی ڈاکٹروں کی دوائیں نہیں لی جاتی ہیں. تو اس لیے ایک وقت میں ایک ہی امام کی پابندی کی جائے گی. تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے. اور دوسرے ہے کہ ایک ہی امام کی اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر جزوی مسائل میں ہر امام کا الگ الگ قول ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہر جگہ رہتا ہے. دیکھیے 80% میں تو لوگ ڈائریکٹلی قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقات ہیں، قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے کا مسئلہ ہے، یا اس طرح کے بہت سے مسائل. تو 80% نہیں اس سے زیادہ پہ ڈائریکٹ لوگ قرآن حدیث ہی میں عمل کرتے ہیں. اب وہاں جہاں قرآن حدیث کا کوئی خود ماہر نہیں ہے وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جو اس لائن کا ماہر ہے اس کی بات کو فالو کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اب ایک ہی کے لیے ایک ہی کے فالو کرنا ضروری اس لیے ہے اور ایک ہی کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ چاہے ان کی مان لو چاہے ان کی مان لو تو پھر ہم وہ شریعت نہیں مانیں گے. وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ جہاں جو بات ہمارے دل کو بھائے گی، اچھی لگے گی، ہم اس پہ کود کے چلے جائیں گے، کبھی اس ڈال پہ کبھی اس ڈال پہ. تو اپنی خواہش کی اتباع ہوئی، پھر وہ شریعت کی اتباع نہیں ہوئی. جیسے آج کے دور میں ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جمعہ میں بہت سے لوگ بیان سننے کے لیے آتے ہیں، اور جب ان کے من موافق کوئی بات شریعت کی نکلتی ہے ہماری زبان سے تو عام طور پہ ملیں گے، کہیں گے ارے مولانا تو ماشاءاللہ حق گو ہیں، حق بولتے ہیں، بہت صاف بولتے ہیں، تو ایسا ہے تو ایسا ہے. اور وہی بات شریعت کی بالکل شریعت کے ایک دم بے عینی مطابق اگر ان کے خلاف پڑ گئی تو نکلیں گے، کہیں گے یار کوئی طریقہ ہے اس طرح سے بولنے کا، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ویسا نہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ اگر چھوڑ دی جائے گی تو پھر ہم اس شریعت کی اتباع اور تقلید نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگیں گے تو بہت سے مسائل جنم لیں گے. اس لیے ایک ہی امام کی ایک وقت میں پیروی ضروری ہے. اور اس کی ایک اور موٹی سی مثال لے لیں. جیسے آپ نکلیں اپنے گھر سے، بس اسٹیشن آپ گئے، وہاں 4 سواریاں کھڑی ہیں، تو ظاہر ہے آپ منزل تک جانے کے لیے چاروں سواریوں پہ نہیں بیٹھ جائیں گے بیک وقت، ایک ہی سواری پہ بیٹھیں گے. اور اگر ایک پہ ایک ہاتھ رکھا، دوسرے پہ دوسرا ہاتھ رکھا، ایک پہ ایک پیر رکھا، دوسرے پہ دوسرا پیر رکھا، چاروں لے کے آپ کو چلے گی تو بیچ سے آپ پھٹ جائیں گے، نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا کہ منزل تک پہنچ جائیں. اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے چلیں، اسے میں عافیت ہے. محمد ابو ذر اڑیسہ سے پوچھتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جھکتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے خلاف سنت کام ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اتنا کھڑا ہو جائے کہ اعضاء کے جوڑ اپنی یہاں جا کے فٹ ہو جائے، یعنی ایک دم اطمینان سے، حدیث میں ہے. پھر اس کے بعد پھر سجدہ میں جائے.
سوال نمبر 7 سعید اللہ کوپا گنج مئو سے پوچھتے ہیں، سوال یہ کہ موجودہ وقت میں سنت لباس کون سا ہے؟ موجودہ وقت میں کیا، ہر حالت اور ہر وقت کا پوچھیے، موجودہ وقت کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سنت لباس ظاہر ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، اور اسی طریقے سے قمیص ہے، اور تہبند ہے، لنگی ہے، یہ سب سنت ہے، اور صلحہ کا لباس بھی اسے سنت کے قریب ہے، پاجامہ کرتا جبہ، یہ تمام چیزیں جو ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے شلوار ہے، قمیص ہے، اور ایسا لباس جو پورے بدن کو ڈھانکے ہوئے ہو، اور کسی غیر قوم کا خاص لباس بھی نہ ہو، جیسے ساڑی۔ ہمارے علاقے میں اگر ساڑی کوئی عورت پہنے اور پوری طرح سے پورا جسم اس کا ڈھکا بھی ہو تو ہمارے یہاں تو بھی غلط ہے اس کا پہننا، کیونکہ ہمارے یہاں غیر مسلموں کا وہ خاص لباس ہے، غیر مسلم عورتوں کا، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو مرد کا ہو یا عورت کا ہو، سنت لباس یہی ہر زمانے میں ہے، خاص اس وقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہا پینٹ بوسٹ، اگر اس کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے پہنا جاتا ہے تو عوام کے لیے اس کی گنجائش ہے، بلا شبہ جائز ہے، کوئی اس پہ کفر اور غلط ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، لیکن بہتر نہیں ہے، صلحہ کا لباس جو ہے وہ نہیں ہے۔ محمد مہتاب پوچھتے ہیں، دیوبندی لڑکی کی شادی بریلوی مسلک میں ہوئی، بریلوی مسلک والے قبر اور تاجیہ سجدہ کرنے کو بولتے ہیں، لیکن دیوبندی مسلک کی لڑکی سجدے سے انکار کرتی ہے، کہتی ہے شرک نہیں کروں گی، اس بات پر بریلوی مسلک والے بولتے ہیں کہ نہیں کرے گی تو طلاق دے دیں گے، اب لڑکی کیا کرے؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ کفر اور شرک پہ لے جا رہے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے مخلوق کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں، اور نہیں مانتے مجبور کر رہے ہیں طلاق تو بالکل طلاق دے دے، نہیں طلاق لے لیجئے۔ ایمان بیچ کر کے، ایمان کا سودا کر کے کہیں بھی نہیں رہا جا سکتا ہے، اور اگر بیچ دیا آپ نے، ایمان کا سودا کر لیا، تو جن کو راضی کرنے کے لیے آج آپ نے یہ کام کیا ہے مان کر کے چلیں، کل وہی آپ کے لیے مصیبت بنیں گے اور دشمنی بول لیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں برباد ہوگی۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں اس کی پڑی ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 9 محمد یوسف رحیمی اعظمی پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آج کل ایجنسیوں سے گاڑی قسط پر لینا عام چلن ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے، اس طرح گاڑی لینے میں عام و خاص سبھی لوگ لے رہے ہیں، جیسے مدرسہ اسکول کی بسیں وغیرہ بھی قسطوں پر لی جاتی ہیں۔ انہی لوگوں کو دیکھ اور سن کر میرا بھی ارادہ ایک عدد موٹر سائیکل لینے کا بن رہا ہے، وہ بھی قسطوں پر، کیونکہ ایک ساتھ پورا پیمنٹ کرنا قدرت سے باہر ہے، لہذا آپ سے استدعا ہے کہ مسائل ذیل کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ آیا قسطوں پر لینا جائز ہے، یا قسطوں پر لینے کی کوئی اور شکل ہے جو مدارس اور اسکول کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ سوال جب ہم پہلے لائیو سیشن پہ آتے تھے تب بھی کئی مرتبہ آیا تھا۔ دیکھیں قسطوں پر جو یہاں ہمارے یہاں گاڑی ملتی ہے، باہری ملکوں کا کیا نظام ہے وہ تو شاید قسط پہ جب کہتے ہیں تو قسط ہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کہنے کو قسط ہوتی ہے، وہ سود پہ ہوتا ہے۔ ہم بھی ایجنسی گئے ہیں، باقاعدہ ان سے ہم نے بات کی ایجنسی والوں سے، وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ 1 ڈاؤن پیمنٹ کریں گے، نقد دیں گے، تو پھر یہ 12 لاکھ کی پڑے گی، اور اگر آپ 1 ڈاؤن پیمنٹ نہیں کرتے ہیں، فوری طور پر نہیں پیسہ ادا کرتے ہیں، بعد میں آپ دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے، تو ہم اس پہ 2 لاکھ بیاج لیں گے، 2 لاکھ سود لیں گے، 14 لاکھ کی پڑے گی۔ تو اس طرح سے اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کاروں کو لینے میں اگر آپ 1 ڈاؤن پیمنٹ بڑی رقم کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، انکم ٹیکس والے دوڑیں گے، ED والے دوڑیں گے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آیا، تو وہ مسئلہ اس سے مجبوراً بچنے کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ جن کے پاس یہ گنجائش ہے کہ بیک وقت وہ اتنے پیسے دے کر کے آرام سے گاڑیاں لے سکتے ہیں، جن لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا عام طور پہ ان لوگوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے، چاہے وہ قومی ورثہ ہو چاہے جو بھی ہو، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی ہے بدرجہ مجبوری۔ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو یہ لے رہے ہیں تو اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ سود ہی کا معاملہ آپ کر رہے ہیں، وہاں بدرجہ مجبوری انہوں نے لیا ہے، مین ان کا سود دینے کا مقصد نہیں ہے، اور ہم اور آپ جب پیسہ نہیں ہے پھر بھی لے رہے ہیں تو ہمارے یہاں جو پیمنٹ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کریں گے وہ سود ہی کے درجے میں جا کر کے کریں گے، اس لیے ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں کسی کے پاس رقم ہے اور وہ بچنا چاہتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے، خاص طور سے انکم ٹیکس ڈپارٹ وغیرہ میں، تو اس کے لیے وہ مجبوری ہوتی ہے، اس کو گنجائش دی جاتی ہے۔ اور بائک میں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ آپ 60-70 ہزار یا 1 لاکھ دے کر کے لے لیں گے تو انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ جائے گا، اس لیے عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر آپ کو کچھ اور ڈسکس کرنا ہے تو براہ راست پھر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے۔ طلحہ خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک سوال ہے، ایک مدرسہ اور اس میں 5 مکتب ہے، 5 مکتب چل رہا ہے، اسی میں 6 سے 10 تک کی بھی تعلیم ہے، ایسے مدرسے کا چندہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر رہائش ہے، دارالاقامہ ہے اور اس میں ہاسٹل ہے، بچے رہ رہے ہیں اور ان کا کھانا پینا ناشتہ وغیرہ بنتا ہے،
تو پھر اسی اعتبار سے زکوٰۃ کی آمدنی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سسٹم نہیں ہے, غریب نادار بچے وہاں پہ نہیں رہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پہ نہیں وصول کے لگا سکتے ہیں. سوال نمبر 11 احمد سلطان پور سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب واشنگ مشین میں کپڑا دھلنے سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گھر والے اکثر سب کا پاک ناپاک کپڑا ایک ساتھ دھوتے ہیں. مدلل جواب نہ, بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس میں دھلنے کے بعد پھر کئی مرتبہ ظاہر ہے وہ پانی اوپر سے ڈال کے کھنگال دیا جاتا ہے اور پانی نکل کے بہہ جاتا ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں, کپڑا پاک ہو جائے گا. سوال نمبر 12 محمد عقیل صاحب, مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گھروں میں بندش کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھروں میں بندش کرنے سے فرشتے نہیں آتے کیا؟ بندش اگر کوئی عالم بعمل ہے اور وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بندش کر رہا ہے, ان آیتوں کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے اس کو معلومات ہے تو کرا لیں, ورنہ پھر آپ سیدھے یہ کام کریں کہ سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر کے ختم تک اسے دن میں پڑھ کر کے پانی میں دم کر لیں, اور جیسے ہی سورج ڈوبے گھر کے چاروں کونے پر, 5 کونے جو بھی ہوں, کونے کونے پہ اس کا چھڑکاؤ کر دیں. اور رات کو سوتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, پھر آمن الرسول سے ختم تک, پھر قل هو اللہ, سورہ فلق, سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیتے تھے. اس کا معمول بنائیں, انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی. باقی یہ کہ فرشتے بندش کرنے سے فرشتوں کا آنا کیوں رکے گا؟ ہاں اگر غلط حرکت آپ کریں گے اور وجہ سوکھا کا آپ نے سہارا لیا ہے یا بندش کرنے والے نے شرکیہ جملے وغیرہ لکھ کر کے دے دیے ہیں, تو اس سے ظاہر ہے کہ فرشتے وہاں کیوں آئیں گے؟ فرشتے رحمت کے اسی گھر میں آتے ہیں جہاں رحمت کے کام ہوتے ہیں اور رحمت کی باتیں ہوتی ہیں. سوال نمبر 13 محمد صادق شاگن سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب گھروں کی بنیادوں میں دعا کروا کر دھاگا ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں دھاگا ڈالنا تو ہم نے پہلی بار سنا ہے, دھاگا ڈالنے کی بات شاید وہی بندش والی بات, اس سے پہلا جو سوال آپ کر رہے ہیں وہی بات ہے, تو اسی طرح سے آپ بھی کر لیجئے. دعا کروا کر کے پانی ڈال دیں یا کسی نیک آدمی کو لے کے جائیں, اس سے اپنی بنیاد رکھوا کر کے دعا کروا لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی. باقی دھاگا واگا کے چکر میں زیادہ مت پڑا کریں, یہ سب چیزیں صرف پھنساتی ہیں, عام طور پہ کسی اچھے کام کی طرف یا اچھا حل یہ سب چیزیں نہیں دیتی ہیں. سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر جلدی ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.